خان جدون کی بات سنی، انہوں نے اس علاقے کے لوگوں کے لیے ایک بہتر انداز سے اپنی ٹیم کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر، اور اسپیشلی قاضی سراب اور انیس مغل صاحب نے جو بہت بڑا ایونٹس یہاں پر ارینج کروایا، اس میں بانڈا پیر خان کے نوجوان بھرپور طریقے سے نہ صرف شریک ہوں گے، بلکہ ہم اپنے اس چینل کی وساطت سے ارد گرد کے دیہات کے لوگوں سے بھی ہم کہیں گے کہ یہ عید الاضحیٰ کے دوسرے دن کے بعد انشاءاللہ اس میچ کا انعقاد ہوگا۔ آپ لوگ بھرپور طریقے سے آئیں، اور میں میڈیا چینل سے بھی کہوں گا کہ ہمارے ان نوجوانوں کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کریں اور انہیں پراپر کوریج دیں تاکہ ان کھیلوں کے فروغ میں آپ کا حصہ بھی ڈل سکے۔ آسم خان، آپ لوگ ایک بہت بڑے پیمانے پہ آل پاکستان والی بال ٹورنامنٹ کروا رہے ہیں، اور یہ آپ کو خیال کیسے پیدا ہوا؟ یا یونین کونسل بانڈا پیر خان کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ بانڈا پیر خان یونین کونسل میں آل پاکستان والی بال ٹورنامنٹ ہوگا، جس میں آل پاکستان سے بہت سارے کلبز حصہ لے رہے ہیں، بہت ساری ٹیمیں آ رہی ہیں۔ کیا اس سے علاقے کی جو عزت میں اضافہ ہوگا، اور نوجوانوں کے لیے جو آپ ایک بہتر اقدامات سوچ رہے ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ ٹورنامنٹ جس کا انعقاد آپ لوگ کر رہے ہیں، اس سے کیا علاقے کو کیا فائدہ ہوگا؟ جی وعلیکم السلام، السلام علیکم قاضی صاحب۔ اس طرح ہے، ہم نے یہ یونٹ اس لیے مینیج کیا ہے، پچھلے سال بھی ہم نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، اس سے پچھلے سال بھی قاضی احسان صاحب اس کے اونر ہیں، اور اس کے چیف کوآرڈینیٹر انیس خان مغل صاحب ہیں۔ تو اس سے ہم نے اس دفعہ جو ٹیم ہائر کی ہے وہ پاکستان انڈر 19 ٹیم، جس کے کوچ سعدی صاحب ہیں اور ٹیم مینیجر نعیم گل صاحب ہیں، ان کے تعاون سے پاکستان انڈر 19 ٹیم جو ایشیا کپ میں کھیل کے آئی ہے، ان بچوں کو ہم نے ہائر کیا ہے۔ اس کا ہمارا واحد مقصد ہمارے علاقے میں سجیکوٹ، ٹنن، داتا، بانڈا پیر خان، اور بانڈا پیر خان اس علاقے کی مین یونین کونسل ہے بلٹیری، تو تاکہ جو نوجوان ہیں وہ نوجوان نشے کو چھوڑ کے گراؤنڈ کا رخ کریں، اور نوجوانوں کے اندر کھیلوں کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ آباد ہوں، اور تاکہ ہمارے گراؤنڈ آباد ہوں اور ہماری اسپتالیں ویران ہوں۔ اور ہمارے ہاسپٹل میں ویسے بھی آپ جائیں تو میڈیسن بھی نہیں ملتی، اور عملے کا جو رویہ ہوتا ہے وہ تھانے سے بھی کوئی کم نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمارے بچوں میں، اور اس کھیل سے بچوں کا یہ ایک آمدن کا ذریعہ بھی ہے، جو کھلاڑی کھیلنے آ رہے ہیں انہیں ہم پے رول پہ لا رہے ہیں، وہ فری آف کاسٹ نہیں ہے۔ تو اس سے باقی بھی اس میں کوئی 10 سے 12 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں، مختلف کلبز آ رہے ہیں۔ ہمارا کیونکہ بانڈا پیر خان کلب ہے، یونین کونسل بانڈا پیر خان ہے، اور اس کے مضافات میں سمیسر میں یہ ٹورنامنٹ انعقاد کیا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم پورے پاکستان سے اور باہر جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو بھی ہم دعوت دیں گے کہ وہ ہمیں لائیو جو ہے KPK میکس، شمال HD اور پنجاب نیوز، اس طرح بہت سے چینلز ہیں، کشمیر سپورٹس سے، ان کو ہم اس کی لائیو کوریج انشاءاللہ دیں گے۔ تو بہت شکریہ آپ کا اور دیکھنے والے ناظرین کا بھی جو اس ہمارے ایونٹ کو دیکھنے آئیں گے۔ اچھا آسم خان جدون صاحب، پچھلی بار جب آپ نے آل پاکستان یہاں پر ہوا تھا، اس میں کچھ انتظامات میں کچھ تھوڑی سی ایسی گڑبڑ تھی کہ میڈیا کے لیے وہاں پہ جو انکلوزر بنایا گیا تھا وہ صحیح طریقے سے رپورٹ نہیں کر رہے تھے، اور رپورٹ ہو نہیں رہی تھی، اور اس پچھلے ایونٹس کو ہزارہ کے جو بڑے ٹی وی چینلز ہیں، جن میں شمال ہے یا دیگر اس طرح کے ادارے ہیں، ان لوگوں نے اتنا رسپانس نہیں دیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں جی، ہم بھی اس سلسلے میں نئے ہیں، بندہ میدان میں آتا ہے تو وہاں سے ہی ساری چیزیں سیکھتا ہے، گراؤنڈ سے ہی ساری چیزیں آپ کو مہیا کی جاتی ہیں۔ ہمارا بھی لوکل جو HD چینل شمال والے ہیں، یا جتنا بھی لوکل میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں کلندر آباد میں، ان کی بھی کوئی ہمیں دلچسپی نظر نہیں آئی، نہ انہوں نے ہماری طرف رخ کیا، اور نہ ہم میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم لوکل چینلز کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں، اور وہ گراؤنڈ میں آئیں اور ہماری کوریج کو لائیو بنائیں، تاکہ ناظرین تک میچ لمبا بلمبا میچ کی صورتحال اور گراؤنڈ کی صورتحال اور علاقے کی صورتحال ان تک پہنچے۔ آسم خان جدون صاحب، آپ اور آپ کے رفقا کار جو بانڈا پیر خان کلب کو آن کر رہے ہیں، آپ نے ماشاءاللہ پچھلی بار بھی بڑی زبردست ٹیم لائی تھی، اور اب کی بار آپ کی کیا توقعات ہیں؟ اور آپ اس علاقے کے جو مخیر لوگ ہیں یا جو لوگ کھیلوں سے پیار کرتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے، اور علاقے کے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جی، اس سے ہم علاقے کے لوگوں کو یہ اویئرنیس دینا چاہتے ہیں
کہ ہمارے بچے کیونکہ اس وقت جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، بڑی اچھی اچھی یونیورسٹیز میں بھی وہ آئس اور دیگر نشے کی طرف جا رہے ہیں، اس سے ہم بچوں کو گراؤنڈ کی طرف لا کے ان کے والدین کو بھی ایک اچھی ایکٹیویٹی ملے گی۔ صحت مند بچہ ہی صحت مند طالب علم ہو سکتا ہے، صحت مند بچہ ہی آنے والے کل میں آپ کے قوم و ملک کے لیے ترقی کی راہ پہ کوئی اپنا فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو جب تک بچے گراؤنڈوں کے نہیں آئیں گے، بچے گراؤنڈ میں نہیں آئیں گے، بزرگ ان کا ساتھ نہیں دیں گے، مخیر حضرات ان کو بیک اپ نہیں کریں گے، تو میرے خیال میں وہ بچے پھر گراؤنڈ کے بجائے ہاسپٹل ہی جائیں گے یا پھر اس سوسائٹی میں جائیں گے جہاں سے ان بچوں کا آنے والا مستقبل خراب ہو جائے گا۔ آصم خان، ایک اور بات ہے، یہاں کی جو سیاسی قیادت ہے وہ نوجوانوں کو انہوں نے وعدے کیے تھے کہ ہر یونین کونسل میں ایک سٹیڈیم ہوگا، ہر گاؤں میں ہم بچوں کے کھیلنے کو سہولیات دیں گے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ نے کھیلوں کے فروغ کے لیے وہ اقدامات کیے ہیں جس سے نوجوان نسل مطمئن ہو؟ دیکھیں جی، سینٹرل گورنمنٹ کا تو ہمیں نہیں پتہ، ہم تو کیونکہ صوبے میں ہیں اور ہمارے جو صوبائی وزراء ہیں یا ہمارے جو حلقہ کے ایم این اے ہیں، ان کی ہمیں کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی اس علاقے میں یا ایون پورے ایبٹ آباد میں ہی کہ وہ گراؤنڈ کو آباد رکھیں اور اسپتالوں کو ویران کریں۔ اور ہمارے گورنمنٹ ہائی اسکول بانڈا پیر خان میں یا بانڈی ٹونڈا میں جو پرنسپل صاحبان ہیں وہ بھی اس میں کوئی تعاون کرتے نظر نہیں آ رہے، اور ہمارے ہائی اسکول کی جو گراؤنڈ ہے وہ خستہ حال ہو چکی ہے، اس کی دیواریں گر چکی ہیں، اور پرنسپل صاحب سے بارہا کوشش کی گئی تھی کہ وہ فنڈ کا کوئی منصفانہ استعمال کریں، تو وہ اس سلسلے میں کوئی تعاون کرتے نظر نہیں آئے۔ تو میرے خیال میں جب تک گورنمنٹ اس کو بیک اپ نہیں کرے گی تو یہ ملازمین کے بس کی بات نہیں ہے۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ کھیل کے میدان آباد ہوں گے تو اسپتال ویران ہوں گے، اور آصم خان کی انہی کاوشوں پہ، انہی کوششوں کو سلام پیش کرتی ہیں کہ اگر ان کی طرح ہمارے معاشرے کے ہر نوجوان کی یہ سوچ ہو کہ وہ علاقے کو بہتری کی جانب اور نوجوانوں کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی جانب مبذول ان کی توجہ کروائیں، تو اس میں سیاسی قیادت کا بھی ہاتھ بنتا ہے کہ جو کم از کم نئے گراؤنڈز اگر بنا کے وہ نہیں دے سکتے تو یہاں گورنمنٹ ہائی اسکول بانڈا پیر خان کے اندر جو گراؤنڈز ہے اس کے لیے وہ فنڈ مختص کریں تاکہ یونین کونسل بانڈا پیر خان کے مرکزی گاؤں بانڈا پیر خان کے نوجوانوں کو بھی کھیل کی بہتر سہولیات میسر آ سکیں۔ اور آصم خان جدون صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج انہوں نے شمال ایچ ڈی نیوز اور ہزارہ 99 نیوز کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا۔ آپ کا شکریہ آصم خان جدون صاحب، آپ کے اس جو ٹورنامنٹ آپ کروا رہے ہیں اس میں دیگر بھی آپ کی ٹیم ہے، ان لوگوں کا بھی کردار ہوگا، علاقے کے جو بزرگ ہیں، علاقے کے جو سینئرز ہیں یا جو آپ کے نوجوان ہیں، ان کا آپ کے ساتھ کوارڈینیشن کیسی رہی اور ان کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، بیسیکلی بانڈا پیر خان یونین کونسل یہ ہمارا حق بنتا تھا کہ ہم اس بڑے میگا ایونٹ کو لانچ کریں اور ہم پورے پاکستان سے ٹیموں کو انویٹیشن دے کے ان کو بلائیں، لیکن ہم قاضی احسان صاحب اور انیس مغل کے انتہائی دل سے مشکور ہیں۔ پورا بانڈا پیر خان اور اس پورے علاقے کے لوگ ترنوائی سے لے کے داتا، ٹنن، سجی کوٹ، بلٹیری، مانگر، کلندر آباد، بانڈی ٹھونا کہ یہ انہوں نے اس میں اپنا قدم رکھا، اور اس کے ساتھ جو ہماری ٹیم ہے بانڈا پیر خان کلب، اس میں ہمارے بزرگ حضرات سید ہمارے ٹیچر بھی ہیں، سید واجد حسین شاہ صاحب، سید فدا شاہ صاحب، سردار یونس، فیاض خان جدون صاحب، اجمل خان، شعیب خان، ظہیر خان، بابر خان اور تبارک، عمیر، ان سب کے پوری تعاون سے اور ان کی کاوشوں سے ہم اس ٹیم کو دوبارہ بھی لانچ کرنے میں ہم آمادہ ہوئے ہیں، ورنہ یہ ایک بڑا میگا یونٹ ہے، اور گورنمنٹ اس دفعہ جو ہے نا ہمارے ساتھ کسی بھی سطح پہ کوئی سیاسی عمل دخل کسی کا نہیں ہے، یہ علاقے کے لوگوں کا، نوجوانوں کا اور بچوں کا ہی ہے، اور بچوں کے ہی لیے یہ انعقاد کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی کسی میرے گھر بھیجو، ٹھیک ہے۔ یہ 1 منٹ